بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برا وقت ایک ایسا فلٹر ہے جو آپ کی زندگی کو منافق، لالچی اور مکار لوگوں سے پاک کر دیتا ہے۔ جب ہم کسی رشتے سے تھکنے لگ جاتے ہیں تب ہمیں اس میں صرف خامیاں ہی نظر آنے لگتی ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، تم اپنی ہزار غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو۔ خالی پیٹ، خالی جیب اور جھوٹا پیار انسان کو زندگی میں وہ سبق سکھاتا ہے جو بڑے سے بڑے استاد بھی نہیں سکھا پاتے۔ احساس میں ہوتی ہے تکلیف اکثر، اچھے ہوتے ہیں وہ لوگ جو کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ السلام علیکم۔ رب العالمین آپ کی نیک خواہشات، نفع بخش دعائیں پوری کرے، ایمان میں اضافہ فرمائے، ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے اور زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ جو لوگ اللہ کو وکیل بنا لیتے ہیں وہ مقدمہ جایا کرتے ہیں۔ اللہ و نعم الوکیل۔ ومن شر حاسد اذا حسد۔ اور جب حاسد کا حسد مجھے نقصان پہنچانے آئے تو اے اللہ مجھے اپنے ایمان میں رکھنا، آمین یا رب العالمین۔ پریشانی کی مسنون دعائیں۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش الکریم۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ معبود برحق جو صاحب عظمت اور بردبار ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں جو زمین اور عرش کریم کا مالک ہے۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا۔ اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، تو مجھے آنکھ جھپکنے تک کے لیے بھی میری اپنی جان کے حوالے نہ فرما، میرے سارے معاملات درست فرما دے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اللہ اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہوتی ہے۔ دل سے اگر صاف رہو گے تو کم ہی لوگوں کے خاص رہو گے۔ کسی کو اپنے مطابق بدلنے کی کوشش نہ کریں، جیسے آپ خود کو دوسروں کے مطابق نہیں بدلتے۔ ہم اسی لیے مختلف پیدا کیے گئے ہیں تاکہ ایک دوسرے کی تکمیل کریں، نہ کہ ایک جیسے بن جائیں، کیونکہ فرق ہی وہ خوبصورتی ہے جسے اکثر ہماری عقل سمجھ نہیں پاتی۔ اتنے دور جا کر حاجی بن سکتے ہو تو ایک دوسرے کے قریب رہ کر انسان کیوں نہیں بن سکتے؟ سانپ سے نہ ڈرو کیونکہ سانپ سرِ عام ڈستا ہے، ان کم ظرفوں اور منافقوں سے ڈرو جو اپنا بن کر ڈستے ہیں۔ حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ زوجہ اور اولاد کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جانے کی دعا۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ انا 3 حروف پر مشتمل ایک چھوٹا سا لفظ بڑے سے بڑے، گہرے سے گہرے رشتوں کو تباہ کر دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انسان یا رب مجھ کو جو چاہیے وہ نہیں ملتا، رب جو مل رہا ہے تیرے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے میں خبر رکھتا ہوں۔ خیر الناس انفعہم للناس۔ بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ ان ربی لسمیع الدعاء۔ بے شک میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے۔ جس
جس نے سکھ میں شکر ادا کیا اس نے دکھ میں رب کو بہت صرف ہاتھ ہی نہیں الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں۔ جہاں ہاتھ نہ پکڑ سکے وہاں لفظوں سے تھام لیا کرے۔ ہم نے لوگوں کو نہیں اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اے سبب پیدا کرنے والے رب، کوئی خوبصورت سبب بنا کر میری ان تمام راہوں کو ہموار کر دے جن کے لیے میرا دل پریشان ہے۔ سیدھے ہو جائیں اس سے پہلے کہ یہ لکیر سیدھی ہو جائے۔ کسی سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، تقدیر پر چھوڑ دیں۔ جنہوں نے آپ کے لیے کنواں کھودا وہ خود انشاءاللہ اس میں گریں گے، کیونکہ دنیا مکافات عمل ہے۔ اللہ دو موقعوں پر بہت یاد آتا ہے، جب کوئی چیز چھن جائے اور جب کچھ چاہیے ہو۔ عبادت کوئی دلیل نہیں، انسان کی زندگی کے معاملات سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کا ڈر کتنا ہے۔ رات کو بغیر نماز کے سونے والوں کبھی سوچا ہے صبح آنکھ قبر میں کھلی تو کیا کرو گے؟ یا اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ایک دن حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے کہا، میں آپ کی رحمت اور انسان کے گناہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پیچھے دیکھا تو ایک بڑے سمندر میں ایک درخت پر ایک چڑیا اپنے منہ میں مٹی لے کر بیٹھی ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا، یہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سمندر میری رحمت ہے اور یہ درخت دنیا، یہ چڑیا انسان، اور اس کے منہ میں تھوڑی سی جو مٹی ہے وہ اس کے تھوڑے سے گناہ ہے۔ اگر یہ اپنا منہ کھول کر مٹی پانی میں گرا دے تو میری رحمت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو کیوں نہ انسان توبہ کرے اور میں معاف نہ کروں۔ جب دل بے سکون ہو جائے تو سمجھ لو کہ روح اپنے رب کو یاد کر رہی ہے۔ دل کی بے سکونی کا علاج صرف سجدوں میں ہے۔ چور کی سزا۔ فرمانے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی شخص بھوکا ہو اور کھا لے مگر ساتھ نہ لے جائے تو اس پر کوئی حد نہیں، اور جو شخص دامن بھر کر نکلے تو اس سے دگنی قیمت وصول کی جائے اور سزا دی جائے۔ جو شخص پھلوں کو محفوظ مقامات پر پہنچائے جانے کے بعد اس میں چوری کرے اور پھل کی قیمت ڈھال کی قیمت تک پہنچ جائے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ اگر قیمت ڈھال سے کم ہو تو دگنی قیمت لی جائے اور سزا دی جائے۔ گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، جو تجھ کو اور تیرے نبی کو پسند ہے، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا، آمین یا رب العالمین۔ میں نے خواہ اس ساز کو لوگوں میں ڈھونڈا، یہ ذات خدا کے سوا اور کہیں بھی نہیں۔ اگر راستہ خوبصورت ہے تو معلوم کرو کہ کس منزل کو جاتا ہے، لیکن اگر منزل خوبصورت ہے تو راستے کی پرواہ نہ کرو۔ توبہ کے لیے کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں، گناہوں کو ہاتھ نہ لگانا ضروری ہے۔ عطا کرنے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں لیکن میرے اللہ دعائیں رد نہیں کرتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دیجئے، آمین۔ مسلمان کی ناحق بے عزتی کرنا سود کھانے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، نظر آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو دیگ میں پہنچا دیتی ہے، یعنی نظر بد سے انسان موت کا شکار ہو جاتا ہے، پھر اسے قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ اونٹ نظر سے موت کا شکار ہونے لگتا ہے تو اسے ذبح کر کے دیگ میں پکایا جاتا ہے۔ جب کی ڈور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا۔ ان اللہ سمیع علیم۔ چھوٹی سی غلط فہمی یا بدگمانی برسوں کا تعلق چند منٹ میں ختم کر دیتی ہے، اس لیے اگر غلط فہمی ہو تو اس کو دور کر لو، اگر پریشانی ہے تو اس سے جان چھڑا لو۔ سمندر کی جھاگ کے برابر گناہوں کے لیے معافی کی شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، اس کی تعریف کے ساتھ پڑھے گا، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر۔ جو شخص روکھی سوکھی کھا کر بھی مطمئن رہتا ہے، وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ جب لوگ راستہ الگ کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے رابطے کم کر دیتے ہیں۔ جو شخص ہمیشہ نکتہ چینی کے موڈ میں رہتا ہے، دوسروں کے نقص نکالتا رہتا ہے، وہ اپنے آپ میں تبدیلی کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ گرگٹ نے مفت کی بدنامی بٹواری ہوئی ہے، جبکہ انسان سے جلدی کوئی بھی رنگ نہیں بدلتا۔ چلے جانے والوں کی سزا آنے والوں کو نہیں دیتے۔ آج کی بات ہمارا ہر دن ایک سبق لے کر آتا ہے اور ہر شام ایک تجربہ دے کر ڈھلتی ہے۔ آج کی بات نئے رشتوں کو بنانے کے لیے پرانے رشتوں کو توڑنا نہیں چاہیے۔ زندگی ایک انجان کتاب جیسی ہے، اگلے صفحے پر کیا لکھا ہے کسی کو نہیں پتا۔ کوشش آخری سانس تک کرنی چاہیے، منزل ملے یا تجربہ، دونوں نایاب ہیں۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پرفیوم لگانے سے جن چمک۔ تعلق باقی رہے یا نہ رہے، احترام باقی رہنا چاہیے۔ اللہ کی محبت سے ہی زندگی میں یا سری ارید اغفر لمن لا یملک الدعاء، اے بہت جلد راضی ہو جانے والے، اس بندے کو بخش دے جس کے اختیار میں سوائے دعا کے کچھ نہیں ہے۔ آمین۔ کتوں کی شکل میں اٹھائے گا، غیبت کرنے والوں، چغل خوروں اور پاک باز لوگوں کے عیب تلاش کرنے والوں کو اللہ پاک قیامت کے دن کتوں کی شکل میں اٹھائے گا۔ اے انسان، اللہ پاک کی نافرمانی سے بچ، تو جو بھی گناہ کرتا ہے وہ تجھے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا تو وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ غیبت سے خاص کر کے بچو، اس لیے کہ بدکاری سے بدتر ہے۔ نماز جمعہ سے پہلے پڑھنے، جو کوئی نماز جمعہ سے قبل 3 بار سورۃ القدر پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس روز کے تمام نماز پڑھنے والوں کی تعداد کے برابر نیکیاں لکھتا ہے۔ استغفر اللہ، دل سے نکلے ہوئے یہ الفاظ ہزاروں گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کے شارک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ کن فیکون، اور جلد ہی اللہ آپ کی مانگی ہوئی ہر دعا پر کن کہہ دے گا۔ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں، یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے زیادہ بہتر اور محبوب ہے، جبکہ خیر دونوں میں موجود ہے۔ کبھی کہا اللہ سے، آج میں نے آپ کو بہت یاد کیا ہے۔ نماز مغرب کے وقت سورج کی شعاعیں سرخ ہو جاتی ہیں، جنات اور ابلیس کی طاقت عروج پر ہوتی ہے۔ سب کام چھوڑ کر پہلے مغرب کی نماز ادا کرنی چاہیے۔ اس وقت سونے والوں کی کم اولاد ہوتی ہے یا ہوتی ہی نہیں ہے، اگر ہو جائے تو نافرمان ہوتی ہے۔ شیطان کے مقاصد انسان کا ایمان چھیننا، ہمیشہ کے لیے اسے جہنم میں دھکیلنے کی کوشش کرنا، ظاہری فسق و فجور میں مبتلا کرنا، ظلم اور زیادتی کا مجسمہ بنانا، نیکی کے کاموں سے روک کر اعلیٰ مراتب اور درجات سے گرا دینا، اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز مغرب ادا کر لیا کرو۔ یا اللہ، ہر گھر کے سربراہ کو اتنی دولت دے کہ اپنے والدین، بیوی بچوں کی ہر جائز خواہش اور ضروریات زندگی عزت سے پوری کر سکیں۔ ان اللہ یحب التوابین، یقیناً اللہ محبت کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں سے۔
دل میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے جسے ذکر الہی ہی ختم کر سکتا ہے، لہٰذا بندے کو چاہیے وہ اپنی سخت دلی کا علاج ذکر الہی سے کرے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ زبر ٹوٹا اشک بہا دل نے صدا دی، صبر یعقوب بھول گئے یا انعام یعقوب یاد نہیں۔ اللہ کی خوبصورت آزمائش، اس بات کو کبھی بھی مت بھولیں کہ اللہ آزمائش صرف برے لوگوں پہ ڈالتا ہے۔ اللہ اپنے محبوب بندے کو زیادہ آزمائشوں میں ڈالتا ہے تاکہ جان سکے کہ اس کا محبوب بندہ کیا کرتا ہے۔ یاد رکھیں، ہر رات اپنے ساتھ سویرا لے کر آتی ہے اور ہر مشکل کے ساتھ آسانی ضرور آتی ہے۔ سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں، امیری اور غریبی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ رونے والے عالیشان محلوں میں بھی روتے ہیں اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہوں وہ جھونپڑی میں بھی ہنستے ہیں۔ آج کی خوبصورت آیت وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب انسان تنہا چلنا سیکھ جاتا ہے تب وہ دنیا کو سمجھ چکا ہوتا ہے۔ اللہ اور انسان کا تعلق سمندر سے بھی زیادہ گہرا ہے۔ اگر انسان اسے سمجھ لے تو کبھی بھی دنیا کے سہارے تلاش نہ کرے۔ 3 چھپے ہوئے دکھوں کے چھپے ہوئے علاج۔ اگر تمہیں کسی ایسی چھپی ہوئی بیماری نے پریشان کر رکھا ہے جسے صرف اللہ ہی جانتا ہے تو تم یوں چھپ کر صدقہ خیرات کرتے رہا کرو جسے صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اگر تمہیں کسی ایسے چھپے ہوئے غم نے نڈال کر رکھا ہے جسے صرف اللہ ہی جانتا ہے تو یوں چھپ کر توبہ استغفار کرتے رہا کرو جسے صرف اللہ ہی سنتا ہو۔ اگر تمہیں کسی ایسے صدمے نے ہلکان کر رکھا ہے جسے صرف اللہ ہی جانتا ہے تو آدھی رات کو اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھا کرو جسے صرف اللہ ہی دیکھتا ہے۔ علامہ اقبال: جسم فانی ہے سجانے کی کیا ضرورت ہے، حسن دنیا کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے۔ اقبال: ایسے اعمال کرو کہ روح سے خوشبو آئے، عطر کپڑوں پر لگانے کی کیا ضرورت ہے۔ جب تمہارے گھر میں رزق کی تنگی محسوس ہونے لگے تو اپنی بہنوں بیٹیوں کو دعوت پر بلایا کرو۔ استغفر اللہ کہنا نہ چھوڑیں۔ جو شخص استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور ہر غم، ہر پریشانی سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ استغفار صرف الفاظ نہیں، یہ دل کا جھکاؤ، زبان کی سچائی اور اللہ سے جڑنے کا راستہ ہے۔ جب زندگی الجھ جائے تو استغفر اللہ کہنا نہ چھوڑو، یہی کلمہ بند دروازے کھولتا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میرے رب کا وعدہ، جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا۔ یہ میرے رب کا وعدہ ہے، وہ دل جن میں نفرت نہیں ہوتی، اللہ ان کی ہر مشکل خود آسان کر دیتا ہے۔ جو دوسروں کے لیے خیر مانگتے ہیں، رب ان کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ صاف نیتوں والے کبھی تنہا نہیں رہتے کیونکہ رب ان کا سفر بن جاتا ہے۔ تمہاری پسند سے اللہ تمہیں آزما رہا ہے، ہر لمحہ تمہارا جڑ بڑھا رہا ہے، کچھ دور کے لیے تمہاری نگاہوں سے دور کر کے تمہاری راحت کو نصیب کا حصہ بنا رہا ہے۔ اللہ کو محبت ہے بہت ہی زیادہ تم سے، تب ہی تو اپنے قریب سے وہ تمہیں نواز رہا ہے۔ تمہارا دل مختلف اندیشوں سے ڈرتا رہتا ہے، یہ شیطان تمہیں وسوسوں میں ڈال رہا ہے۔ توکل اللہ کی رسی کو ہمیشہ تھامے رکھنا۔ جلد ہی اللہ تمہاری زندگی میں بہاریں لا رہا ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ دنیا میں ایسا کچھ بھی نہیں جو دعا سے نہ مل سکتا ہو؟ وہ 7 چیزیں جو ہم نہیں خرید سکتے: دوست اور محبت، امید اور خواب، صحت، خوشیاں اور وقت۔ کامیابی ایک رات میں نہیں ملتی، اس کے پیچھے نہ جانے کتنے برسوں کی کڑی محنت ہوتی ہے۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، غصے کو پی جاؤ کہ نتیجے کے لحاظ سے میں نے اس سے میٹھا اور اختتام کے لحاظ سے اس سے لذیذہ گھونٹ نہیں دیکھا۔ آج کی بات، یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔
لوگوں پر مہربانی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے۔ تم لوگ زمین والوں پر رحم کرو، تم پر آسمان والا رحم کرے گا۔ جس نے رشتہ داری کو جوڑا، اللہ اس کو اپنی رحمت سے جوڑے گا، اور جس نے رشتہ داری کو توڑا، اللہ اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دے گا۔ انسان نے کہا، سزا وغیرہ کا کوئی تصور نہیں۔ جواب آیا، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ جس دن ان کے منہ میں لٹکائے جائیں گے، کہیں گے کاش ہم خدا کی فرمانبرداری کرتے، رسول خدا کا حکم مانتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن شر حاسد اذا حسد۔ جب حاسد کا حسد مجھے نقصان پہنچانے آئے تو اے اللہ مجھے اپنے ایمان میں رکھنا۔ الحمدللہ، شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ بہت اچھا لگتا ہے بس تجھ ہی سے مانگنا، یا مالک الملک، کبھی بھی کسی کا محتاج نہ ہونے دینا۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو عطا کرنے لگتا ہے تو اس کے لیے ہر بند دروازہ کھول دیتا ہے اور بے شمار رزق عطا کر دیتا ہے۔ اے اللہ ہم سب کے لیے ہر بند راستہ کھول دے، آمین۔ پتہ ہے جب قسمت ساتھ نہ دے رہی ہو اور حالات بھی مخالف سمت میں چل رہے ہوں، تب وہ لوگ بھی سناتے ہیں جو خود کسی قابل نہیں ہوتے۔ یا اللہ تو اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو رنجشوں، قدرتوں، نفرتوں اور بدگمانیوں سے پاک فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اے میرے رب، ہمیں ان ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما جو صراط مستقیم پر ہیں، جو توبہ کرتے اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں، آمین۔ یقین ہے کہ میرے نصیب میں ہار نہیں آئے گی، کیونکہ میں نے ہمت نہیں ہاری، میں نے نیت صاف رکھی۔ میرا وجود کتنی بار گر کر اٹھا، میری روح کتنی بار مرجھا کر پھر سے تازہ ہوئی، میرا دل کتنی بار بھٹک کر بھی راہ راستے پر واپس آ جاتا ہے۔ میں نے بہت مشکل راستوں پر اپنوں کے بدلتے رویے دیکھے ہیں، مجھ میں اکیلے لڑنے کا حوصلہ ہے، میں نے رب کے سوا کسی سے امید نہیں، اور سب سے بڑھ کر میں نے اپنے رب کو ترجیح دی ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے میں ہار جاؤں؟ میرا کریم مجھے جیت عطا کرے گا، اور وہ ایسی جیت ہوگی کہ جس کے بعد کوئی خسارہ نہیں رہے گا، انشاءاللہ۔ جب شیطان تمہیں دوسروں کے پردے اٹھانے پر آمادہ کرے تو الٹا کرو، اپنے ہی پردے اٹھانا شروع کرو، اور جب محسوس ہو تم خود بے پردہ ہو رہے ہو تو فوراً اپنے پردے واپس اوڑھ لو، شیطان خود بھاگ جائے گا، انشاءاللہ۔ زندگی میں اگر انتخاب کا موقع ملے تو ٹاس کر لینا، اس لیے نہیں کہ انتخاب میں آسانی ہو جائے گی، بلکہ اس لیے کہ جب سکہ ہوا میں ہوگا تو پتہ چل جائے گا دل کیا چاہتا ہے۔ اللہ سے ہمیشہ یہ دعا ضرور مانگا کریں کہ وہ آپ کو ایسے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے جو آپ کا ذہنی سکون برباد کرنے میں ماہر ہوں۔ حقیقت یہی ہے، شیطان کی سب سے خطرناک چال یہ ہے کہ وہ ہمیں نیکی کے بعد نفس کے جال میں پھنساتا ہے، تاکہ ہماری نیکی مٹ جائے اور دل میں غرور یا انتقام جگہ لے لے۔ زیادہ امیر نہیں بنا میرا رب، بس اتنا امیر بنا رکھ جب کوئی بھوکا دیکھوں تو کھانا کھلانے کے لیے زیادہ سوچنا نہ پڑے۔ سازش قیمتیں، پیر پیچھے وار لوگ بھول بیٹھے ہیں، یہ سارا تماشا اللہ بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ جب نوازنے پر آتا ہے تو نہ کسی کے جادو ٹونے چلتے ہیں اور نہ ہی چالیں۔ دعا مانگتے رہیں، یہ سوچنا آپ کا کام نہیں ہے۔ کوئی کام کب ہوگا، کیسے ہوگا، جب سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیا ہے تو مطمئن رہیں، آپ کے لیے جو ہوگا بہترین ہوگا۔ 20 لاکھ نیکیاں ملیں گی اگر کوئی بازار میں داخل ہوتے وقت چوتھا کلمہ پڑھے گا تو اس کو 20 لاکھ نیکیاں ملیں گی، 20,000 گناہ معاف ہوں گے۔ سلامتی ان روحوں پر جو سب کچھ کھو کے بھی کسی سے وابستہ ہیں۔ سلامتی ان آنکھوں پر جنہوں نے اپنے پیاروں کو بچھڑتے دیکھا ہے۔ سلامتی ہو ان دلوں پر جو ٹوٹ کے بکھر گئے پر شور نہ کریں۔ سلامتی ہو ان غموں پہ جن کی نم آنکھوں نے چھپائے رکھا ہے۔
بیٹیاں دشمن کی ہوں تو بھی ان کے اچھے نصیب کی دعا کیا کریں۔ یا اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں ایسی معافی جس کے بعد کوئی گناہ نہ ہو، ایسی ہدایت جس کے بعد کوئی گناہ نہ ہو، ایسی صحت جس کے بعد کوئی بیماری نہ ہو، ایسی رضا جس کے بعد ناراضگی نہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔